القرآن 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 المجيد القرآن 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 المجيد۔ قرآن کا سفر تو میری زندگی ہے، اسی نے تو مجھے زندگی دی ہے، اسی سفر سے تو مجھے یقین کی دولت ملی، اسی سفر سے تو میں نے توکل سیکھا، اسی سفر سے تو میں نے امید باندھنی سیکھی، اسی سفر نے تو مجھے محبت کرنا سکھایا۔ یہی سفر تو ہے جس نے مجھے میرے رب کا خوف سکھایا، اسی سفر سے میں نے صبر کرنا سیکھا۔ قرآن کے سفر نے ہی تو شکر سکھایا۔ یہ قرآن ہی کا تو سفر ہے جس نے غور و فکر کرنا سکھایا۔ وہی اتوار کی رات اور سورہ مریم کی تلاوت، اس تلاوت میں سنتے سنتے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ سنتی تو مجھے ان کے والدین کی بھاگ دوڑ بہت یاد آتی تھی، آج بھی آتی ہے اور انشاءاللہ آتی رہے گی۔ یہی خوبصورت یادیں تو ہمارا سرمایہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہی وہ وقت تھا جب ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کو اس بیاب و گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہے تھے۔ کیسے زمزم کا پانی عطا کیا اور کیسے قبیلہ بنو جرہم کے لوگ وہاں آن بسے، اور وہی اسماعیل علیہ السلام ہے جو ایک صحرائی ماں کی گود میں پل بڑھ کے جوان ہوئے، جنہوں نے کسی مکتب، کسی مدرسے، کسی اسکول سے، کسی تعلیمی نظام سے کچھ سیکھا نہیں تھا، ان کی ماں ہی سکھانے والی تھی، اور ان کے رب نے ان پر رحمت کی تھی۔ اقبال کہتا ہے نا، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو میں سوچتی ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام کو کسی نظر نے نہیں، ماں نے متاثر کیا تھا۔ وہ ماں کو صبر کرتے دیکھتے تھے، وہ ماں کو توکل کرتے دیکھتے تھے، شکر ادا کرتے دیکھتے تھے، تو ماں کے صبر میں خود صابر بن گئے، ماں کے توکل کے رنگ میں نہا گئے۔ کیسی ان کی زندگی تھی۔ سورہ مریم میں جب رب العزت کی زبان میں اسے سنا تو دل کو قرار آ گیا، ہمیشہ ہی قرار آتا ہے اور زندگی کے لیے سبق ملتا ہے۔ کرنے والے کام کون سے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں آپ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، یقیناً وہ وعدے کا سچا تھا۔ اللہ اکبر، وعدے کی سچائی اتنا بڑا مقام ہے۔ کمٹمنٹ کو اون کرنا، وعدوں پر ہمیشہ اپنے آپ کو کاربند رکھنا، اور رسول اور نبی تھا۔ ان کے کرنے والے کام کتنے بڑے ہیں،
اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا. ریلی میں جب اس آیت پہ پہنچتی ہوں وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، تو میرا جی چاہتا ہے میں ان کی زندگی کو پرت پرت کھولوں، دیکھوں کیا کچھ اللہ تعالیٰ کو پسند تھا. کیسے انہوں نے اپنے رب کے حکم پر سر تسلیم خم کیا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ چھری چلے گی پھر تو جان چلی جائے گی. انہوں نے اپنے والد سے کہا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ہاں، وہ جیسے صابر تھے، وہ جیسے رب کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے تھے، انہی خصوصیات نے تو رب کا پسندیدہ بنا دیا. یا اللہ ہمیں بھی ان کے طرز عمل پر اپنے طرز عمل کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دے. توفیق مانگنا اور ارادہ کرنا ایسے ہی ماحول میں ممکن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سبھی کو قرآن کا سفر کرنے کی توفیق عطا کر دے. آمین ثم آمین. القرآن القرآن القرآن